وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا 10واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 34 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ یقیناً وہ لوگ بھی مکر کر چکے ہیں، چال چل چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان کے چال کو بنیاد ہی سے ہلا دیا، چنانچہ ان کے اوپر چھت گر پڑی اور ان کے پاس عذاب آ گیا جہاں سے وہ کچھ شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور ان سے کہے گا، میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کی بابت تم اہل توحید سے جھگڑا کیا کرتے تھے، جنہیں دنیا میں علم دیا گیا تھا؟ وہ کہیں گے، بے شک آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں موت دیں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں، کیوں نہیں، بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین۔ اس لیے تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے، پس یہ تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ اور جب متقی لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں، بہترین چیز نازل کی ہے، ایسے نیک لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو یقیناً بہترین جگہ ہے، اور کیا ہی خوب ہے نیک لوگوں کا گھر۔ جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ یعنی وہ لوگ ایسی جنتوں میں داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ جنہیں فرشتے اس حال میں موت دیتے ہیں کہ وہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، تم اپنے نیک اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ ویاتی امر ربک کذلک فعل الذین من قبلہم وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ کیا یہ نافرمان اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم آ جائے؟ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، پھر جو ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ فاصابہم سیئات ما عملوا وحاق بہم ما كانوا بہ یستہزئون۔ پھر انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کے برے نتائج انہیں پہنچے اور انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا 10واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 9 آیتیں 26 سے 34 تک۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، 26 اور 27 یہ دونوں آیتوں میں کیا ہے؟ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ کہ جن لوگوں نے مکر کیا، چالیں چلی، اس سے پہلے بھی لوگ چالیں چل چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اور ان لوگوں کو برباد کر دیا، اور عذاب وہاں سے آیا، وہ لوگ جانتے بھی نہیں تھے، شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کفر و شکر کرنے والوں کو بچنا چاہیے، ان کے اعمال برباد ہیں، کوئی کام آنے والے نہیں ہیں، اور عذاب ایسی طریقے سے آ جائے گا وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جن قوموں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی، اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے، ان کا انجام بہت برا ہوا اور اللہ نے پکڑ لیا۔ تو یہ سب نشانی اللہ دکھاتے ہیں، آج بھی جو لوگ ایسا کریں گے تو اللہ پکڑ سکتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا من حیث لا یشعرون، کہاں سے عذاب آ گیا ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آیت نمبر 28 اور 29 پر غور کیجئے کہ وفات کے وقت کافروں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ روح جب نکالی جاتی ہے، جو لوگ توحید پر نہیں ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ جیسے فرشتے آتے ہیں، فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، تو فرشتے کے سامنے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کا اسلام پیش کرنے لگتے ہیں روح نکلتے وقت، اور کہتے ہیں ہم تو برا کام کیے ہی نہیں، بس اب اسلام لانا چاہتے ہیں۔ لیکن روح نکالی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے پتہ چلے گا کیوں تم لوگ ایسا یہ کر رہے ہو۔ فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، اسلام لانے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں یا سرنڈر ہو جاتے ہیں،
ہم غلط کام کرتے ہی نہیں تھے۔ آخر یہ لوگ ایسا کب کہیں گے؟ تو اس سے یہ مراد ہے کہ روح نکلتے وقت بھی ایسا کہہ سکتے ہیں، میدان محشر میں بھی ایسا کہیں گے، پھر اسی طرح یہ بھی ہے جہنم میں جائیں گے تو بھی کہیں گے ہم تو غلط کام کرتے ہی نہیں تھے، بس ایسا ہو گیا۔ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 23، اللہ کی قسم ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہم اللہ کا انکار کرتے نہیں تھے۔ تو اب دیکھ لیجئے وہاں جھوٹ بولنے سے، قسم کھانے سے کیا ہوگا؟ نقصان ہی نقصان۔ کہا جائے گا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 اور 32 پر غور کیجئے، نیک لوگوں کے بعد جب فرشتے آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، دعا کیجئے نیک فرشتے آئیں سلام کریں، اللہ تعالیٰ نیک فرشتے کو بھیجے، آمین، سلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ تم جو نیک عمل کرتے تھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیو، ایمان کے ساتھ عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری اس لیے کہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نیک عمل کریں گے نہیں تو کیسے ہوگا؟ فرشتے کیا کہیں گے؟ تم داخل ہو جاؤ جنت میں جو نیک عمل کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا جائے گا صرف کلمہ پڑھ لیے توحید والے ہو جاؤ داخل ہو جاؤ، نہیں، کلمہ پڑھتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا کوئی بھی نیک عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، اور اللہ کی رحمت ملے گی کب؟ جب ہم اور آپ نیک عمل کریں گے تبھی اللہ کی توفیق ملے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو نیک کام میں آگے بڑھنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ایک آیت اور ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 43، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم جنت کے وارث بنا دیے گئے کیونکہ تم لوگ نیک عمل کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیے نیک عمل کا ذکر ہمیشہ آپ کو ملے گا، اس لیے عمل تو کرنا ضروری ہے، جب تک نیکی نہیں کیجیے گا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب صفت القیامہ حدیث نمبر 2816، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احدا منکم عمله الجنہ، تم میں سے کسی بھی آدمی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ تو لوگوں نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا انا، ہاں مجھے بھی، الا ان یتغمدنی اللہ منہ بفضل ورحمہ، ہاں اللہ اپنے رحمت اور فضل سے مجھے داخل کرے گا۔ تو اللہ کی رحمت اور فضل کب ملے گی بھائی؟ جب نیک عمل کریں گے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 33 پر غور کیجیے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے، وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی ہے، اور آخری کتاب قرآن کریم ہے، اور اس کے بعد علماء کا سلسلہ رکھا ہے، صالحین کا سلسلہ رکھا ہے، دعات کا سلسلہ رکھا ہے، دعوت و تبلیغ کرنے والوں کا سلسلہ رکھا ہے۔ تو کیسے اللہ ظلم کرتے؟ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے، اس لیے کہ لوگ سمجھتے نہیں۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔